بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام، آج کے نشست اور آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا وظیفہ رکھ لیتے ہیں اور اس کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں جتنے حضرات ہیں، جن لوگوں کو سوتے وقت یعنی نیند کی حالت میں اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یا وہ ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کو نیند صحیح طریقے سے نہیں آتی، ان کے سامنے اس وظیفے کو رکھتے ہیں، اور یہ تقریباً بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ ان معاملات کے شکار ہیں۔ قرآن کریم میں تمام تر روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، بس ہمیں عمل کرنا اور یقین کے ساتھ اس عمل کو شروع کرنا، اس چیز کی کمی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں تو آپ 3 کام کریں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بستر کو صاف کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جہاں آپ سوتے ہیں وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ صاف ستھری ہو، یعنی جہاں بندہ لیٹتا ہے، جہاں سوتا ہے، وہ جگہ ٹھیک ہو۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تیسری بات، کہ آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں 3 مرتبہ، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں، اور ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس دعا کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اس دعا کو جہاں آپ کی رہائش ہے، جو آپ کا گھر ہے، جو سونے کی جگہ ہے، آپ سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں، یا جہاں آپ جس ملک میں یا جس علاقے میں آپ نئے جائیں وہاں آپ کی رہائش ہو، آپ جیسے اس شہر یا اس ملک پہنچ جائے آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ آپ رہیں گے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا آپ پھر سے سنیں اور آپ اسے دیکھیں، آپ اسے سرچ کریں، آپ اسے سیکھ کر کے یاد کر کے یہ اپنے بچوں پہ بھی دم کر لیا کرے اور خود بھی کر لیا کرے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور یہ دعا 3 دفعہ آپ پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اب آپ اس کا ترجمہ سنیں تو آپ کو مزہ بھی آ جائے گا اور آپ سیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب ان کلمات کے معنی کیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات سے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ، اللہ رب العالمین کی غضب یعنی غصے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، عقابہ، اور اللہ رب العالمین جو اس کی سزا ہے اس سزا سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے سزاؤں سے، اللہ کے پاس مختلف سزائیں ہیں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وشر عبادہ، اور ان کے بندوں کی شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن ہمزات الشیاطین، اور شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ وان یحضرون، اور اس بات سے کہ وہ تکالیف یا جو چیزوں کا ذکر ہوا کہ وہ میرے تک پہنچ جائے یا مجھے گھیر لے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ کتنا بہترین اس کا ترجمہ ہے، اور کتنے بہترین اور آسان یہ کلمات ہیں۔ یہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں، آپ اپنے گھر میں سونے سے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ جب آپ سونے لگو تو آپ سیدھے کروٹ سو جائیں اور آپ یہ کلمات پڑھ کر سو جائیں، بھلے آپ بعد میں آپ کی کروٹ چینج ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور طریقہ ہے۔ اس کے بعد نہ تو آپ نیند کی حالت میں سوتے وقت، نہ تو آپ کو انشاءاللہ
ایسے شیطانی خواب آئیں گے، نہ ڈراؤنا خواب آئیں گے، نہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی، آپ کو بہترین نیند آ جائے گی۔ تو یہ وظیفہ آپ کے سامنے رکھا میں نے کہ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون۔ یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں کے اوپر دم کریں، اپنے گھر والوں کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ بہترین نیند اور بہترین زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔